کیا آپ کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاؤں کے تلووں کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے؟ اور کیا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں اور اس کے اندر جلن ہے اور درد اور بے چینی ہے پاؤں اور ٹانگوں میں، اور اس کی وجہ سے آپ کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اس چیز کو عام سا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز مت کریں، یہ انتہائی خطرناک بیماری کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاؤں اور ٹانگوں میں جلن کیوں ہوتی ہے، کون سی بیماریاں اس کا سبب بنتی ہیں اور اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو ہوم ریمیڈی اس کی کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ فل آج ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر مبشر۔ پاؤں اور ٹانگوں میں جلن کو میڈیکل کی زبان میں برننگ سینسیشن یا نیوروپیتھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ سوئیاں چبھ رہی ہوں، ایریا نمنس ہو یعنی کہ سن وہاں پہ ہو، اور درد کا ہونا، اور یہ علامات دن کو بھی ہیں لیکن جوں رات چڑھتی ہے تو یہ علامات اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گہری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کو کمزوری اور فٹیگ ہوتی ہے اور آپ بے چینی کا احساس رہتا ہے، اور ایک قسم کی آپ انتہائی تنگی محسوس کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ آگے چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی وجوہات پہ آتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں نمبر 1 پہ جو آئے گی وہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس، یعنی کہ شوگر کی بیماری۔ شوگر جب بڑھتی ہے یا بیماری پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جو اس کو نرو سپلائی ہوتی ہے اس کی مائلن شیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد اور جلن ہوتا ہے پاؤں میں بھی اور ٹانگوں میں بھی۔ نمبر 2 ہے وٹامن B12 کی کمی۔ وٹامن B12 شوگر کے مریضوں میں بھی کم ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی ان مریضوں میں جو کہ میٹ فارمین یا گلوکوفیج لیتے ہیں، اس کے اندر وٹامن B12 کی کمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو لوگ معدے کی دوائی لیتے ہیں یعنی کہ PPI یا اینٹیسڈز، تو یہ معدے کی دوائی B12 کی ابزارپشن کو کم کرتی ہے، تو اس وجہ سے B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ یا وہ لوگ جو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ یا میٹھا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو B12 کی کمی کی وجہ سے نہ صرف پاؤں کے اندر جلن اور درد ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمزوری اور چکر بھی آتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے پیریفرل نیوروپیتھی یا اعصابی کمزوری۔ اعصابی کمزوری صرف شوگر کے مریضوں میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جو بہت زیادہ لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو کڈنی ڈیزیز ہے یعنی گردوں کی بیماری ہے ان کے اندر بھی اعصابی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ہمارے اعصاب کو متاثر کرتی ہیں اور ان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمبر 4 ہے سرکولیشن پرابلم، یعنی کہ خون کی گردش میں کمی، کیونکہ ٹانگوں اور پاؤں کی سپلائی خون کی ایک ہی سائڈ سے آتی ہے، تو اگر ٹانگوں میں سپلائی خون کی کم ہوگی تو پاؤں بھی اس سے متاثر ہوں گے، تو یہی جلن، درد اور بے چینی پاؤں کے اندر بھی ہوگی۔ اور یہ مسئلہ جو سموکرز ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے، بالکل واک نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی تھائرائڈ پرابلم ہے، یعنی کہ ہائپوتھائرائڈزم۔ اگر کسی کو ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس سے بھی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کے اندر بھی پاؤں اور ٹانگوں میں جلن ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وین ٹو سی دا ڈاکٹرز، یعنی کہ ڈاکٹر کو کب دکھانا بہت لازمی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے پاؤں پہ زخم ہے اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، یا پاؤں میں شدید درد ہے اور جو عام درد کی دوائی لینے سے اس سے افاقہ نہیں ہو رہا آپ کو، اس کے ساتھ یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں انتہائی تنگی ہو گئی ہے اور پاؤں کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی پاؤں کی جلد کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ اب آتے ہیں اس کی ہوم ریمیڈیز پہ۔ ہوم ریمیڈیز یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کی ادویات استعمال کریں، اپنے شوگر کو کنٹرول کریں، تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ واک کریں، ایکسرسائز کریں اور اسٹریچ ایکسرسائز کریں، یعنی کہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھائیں، پنجے پہ وزن ڈالیں، پھر ایڑی پہ وزن ڈالیں، پنجوں کو اٹھائیں، تاکہ آپ کے جو پٹھے ہیں ٹانگ کے اگلے اور پچھلے، ان ہر جگہ پہ سٹریچ ہو۔ یہ اسٹریچ ایکسرسائز کریں، واک کریں کم از کم 30-35 منٹ ایوری ڈے، سلو اور تیز واک مکس کر کے کریں۔ اور جو لوگ سموکر ہیں انہیں چاہیے کہ سگریٹ چھوڑ دیں یا کم از کم اس کو کافی کم کر دیں۔ ایسے ہی
اگر جوتا سخت ہے تو جوتا چینج کریں، نرم جوتا استعمال کریں۔ نیم گرم پانی میں 5 سے 10 منٹ تک اپنے پاؤں کو رکھیں، اس کو سوک کریں۔ کھانے میں انڈے، گوشت، اس کے علاوہ سیلڈ اس کا استعمال کریں، اور تمام قسم کے فاسٹ فوڈ، حلوے، گجریلے، مٹھائیاں، ان چیزوں کو کم کریں۔ یہ ہوم ریمیڈی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں کیونکہ وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، تو B12 ہی آپ نے سب سے پہلے لینا ہے، اور اس کی بیسٹ فارم جو ہے کوبالامین یا میتھائل کوبالامین کی شکل میں آپ لیں۔ شروع میں زیادہ ڈوز لیں، ایک صبح ایک شام کو لیں، یا شروع میں ساتھ انجیکشن بھی میتھائل کوبالامین کا انجیکشن ہوتا ہے، وہ پہلے لگوا لیں، ایک ہفتے بعد دوبارہ پھر لگائیں، بیچ میں صبح شام آپ میڈیسن بھی یوز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیریڈوکسن لینی ہے، B6 وہ اس کے ساتھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے وائٹامن B1 یعنی کہ تھیامین، اور B1 کی فیٹ سولبل فارم جس کو بینفورٹامین کہتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ یعنی کہ 3 وائٹامن ہیں۔ نمبر 1 وائٹامن B12 سب سے اہم، پھر وائٹامن B6 اور پھر وائٹامن B1، یہ 3 وائٹامن ہیں۔ اگر درد ہے تو درد کی دوائی کھائیں، اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ نے گیبا پینٹین 150 ملی گرام یا 300 ملی گرام وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی کریم جس کے اندر کیپسیکم وغیرہ ہوتا ہے وہ ملتی ہیں، وہ اس کا مساج آپ کر سکتے ہیں جہاں جہاں پہ درد ہے، پین ہے۔ اس میں سب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے، اور اپنی بیماری کو، اگر شوگر وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ ایسے اگر ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس میں لیور تھائروکسین دیتے ہیں، جب ہائپوتھائرائڈزم ٹھیک ہوگا تو آپ کی یہ بیماری بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کی ساری مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اٹس آل فار ٹوڈے، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔